ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ سرکار کی ولادت سے پہلے کچھ معجزات ہوئے ہیں دنیا میں، تو سر ان کی طرف ذرا اشارہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے ایک ربیع الاول شریف کا موقع ہے اور آپ نے ایک حاضری کے لیے ہمیں یہاں پہ دعوت دی۔ میں آپ کے وہی سوال جو آپ نے حضرت سے کیا، میں اس کے ساتھ بھی ایک اشارہ دیتا چلوں کہ کیا انبیاء کرام کے علاوہ دیگر غیر انبیاء کی آمد کے لیے بھی کچھ ان کے والدین کو اشارات ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو آپ کے والد ابو قحافہ جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے بھی آپ کو بہت جو ہے وہ ایک ریزسٹ کیا کہ بھی آپ نے اسلام قبول کیوں کیا۔ تو اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ایک واقعہ سناتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر ابھی یہ چھوٹے بچے تھے اور ہمیں ایک حاجت ہوئی تو ہم لات و عزا کے پاس ابو بکر کو لے گئے، اور وہاں پر جب گئے تو ہم نے اپنی حاجتیں پیش کی۔ تو ابو بکر سے کہا بھی تم نے بھی کوئی اگر حاجت پیش کرنی ہے تو پیش کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں بے لباس ہوں، مجھے لباس دو۔ تو کہتے ہیں کہ بھی لات و عزا نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو اس دوران حضرت ابو بکر صدیق نے پھر پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر لات و عزا کو مارا، اور یہ کہہ کر مارا کہ اگر اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچاؤ۔ تو جب انہوں نے وہ پتھر مارا تو ابو قحافہ جو تھے انہوں نے حضرت ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا۔ تو آپ کی والدہ اسی وقت حضرت ابو قحافہ کو کہتی ہیں کہ نہ کرو، اس لیے کہ جب ابو بکر ابھی میرے پیٹ میں تھا میں اس وقت آوازیں سنتی تھی کہ ہٹ جاؤ، یہ وہ بچہ ہے پیٹ میں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہوگا اور ان کا یہ صحابی ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ ماجدہ جو یہ فرماتی ہیں کہ میں یہ آوازیں سنتی تھی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کون ہے؟ غیر نبی، اور وہ بھی کون؟ سید الانبیاء والمرسلین کے خاص یار غار۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو، اور پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ جو خواب اور بشارات ہیں یہ پیغمبری، ایک پیغمبر کی جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ امت میں قیامت تک یہ خوابوں اور بشارتوں کا یہ معاملہ جو ہے وہ امت میں رہے گا۔ مولانا روم کے نا بیٹے ہیں سلطان ولد، تو انہوں نے لکھا ہے کہ میرے بچے نہیں بچتے تھے۔ تو ایک دن میں پریشان تھا تو حضرت نے فرمایا کہ سلطان ولد کیوں پریشان ہو، تمہارے بچے بچیں گے، اس لیے کہ میں نے اپنے کانوں میں خواب میں 2 بالیاں دیکھی ہیں، تو تیرے بچے بچیں گے۔ پھر آپ نے مزید اس کو کھولا، ان کا آگے بچہ جو آنا ہے اس کا نام عارف ہے، تو فرماتے ہیں میرا عارف آ رہا ہے اور 7 ولیوں کا نور لے کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو چونکہ سلطان ولد نے والد صاحب کو دیکھا ہوا تھا کہ کس طرح وہ تحیر میں رہتے ہیں اور استغراق کی کیا حالت ہے اور کتنے بڑے وہ ولی اللہ ہیں، تو آپ نے فوراً عرض کیا کہ حضور آپ کا نور بھی ہے ان میں؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا بھی ہے، اور تیرے دادا کا بھی ہے، پھر فرمایا شمس تبریز کا بھی ہے۔ تو کرتے کرتے آپ نے 7 بزرگوں کے نام لیے، تو ظاہر ہے یہ من جانب اللہ ان کو اطلاع تھی تبھی دیا۔ اور پھر آتے ہیں اب آپ کے سوال کی طرف کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو ولادت باسعادت کے وقت جن معجزات کا ظہور ہوا ان کا بیان ایک پروگرام میں تو ممکن نہیں، لیکن اشارات ہم کر دیتے ہیں۔ وہ یہ تھے کہ جس طرح حضرت سیدہ بی بی آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ بھئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیٹ میں آپ جلوہ گر ہو گئے، قرار پکڑ لیا، تو اس وقت میں نے جو ہے وہ ایک نور چمکا، اور اس نور کی وجہ سے میں نے ملک شام کے محلات تک لیے، یعنی کہ اتنا دور اور معاملات اتنے صاف ہو گئے کہ کائنات آپ کے سامنے پیش ہو گئی۔ اور پھر ایک اور بھی آپ فرماتی ہیں کہ میں گزر رہی تھی راستے سے تو بادلوں نے مجھے گھیرا، اور ان بادلوں میں نے پرندوں کی، گھوڑوں کی ہنہنانے کی آواز بھی سنائی، اور یہ آوازیں بھی فرشتوں کی سنی جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لے کر کہ ان کو عالم پوری کائنات کی سیر کراؤ، اور پھر تاکہ دنیا اور ہر خلقت وہ دیکھ لے کہ ان کا حلیہ مبارک کیسا ہے، اور وہ یہ پہچان لے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ پھر جب آپ اسی طرح آپ کی ولادت سے
آپ کے حمل میں قرار پکڑنے سے پہلے جی آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی مبارک پر ایک نور چمکتا تھا، اور جب ابراہہ نے حملہ کیا تھا تو ابراہہ کا کہ جب حضرت عبد المطلب آپ اس کے پاس گئے تھے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے کے لیے، تو اس کا ایک سرکش ہاتھی تھا ابراہہ کا جو کہنا نہیں مانتا تھا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، سامنے ہوئے، تو وہاں وہ ہاتھی جو تھا یہ بولا، گویا ہوا، اور اس نے عربی میں جو جملے کہے وہ یہ تھے کہ سلام ہو تم پر اے وہ جس کی پیشانی پہ نور چمکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جب آپ کی شادی ہوئی اور پھر وہ نور منتقل ہو گیا حضرت بی بی آمنہ کے شکم اطہر میں، اور پھر حضرت عبداللہ کی پیشانی سے وہ نور غائب ہو گیا تھا، چونکہ وہ پھر حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، اور اس سے وہ اشارہ ملتا ہے، آپ نے فرمایا میں وہ نور ہوں جو حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم اور پھر حضرت اسماعیل کے توسط سے پھر میں آتا رہا انبیاء سے۔ اس پہ میں نے سوال رکھا ہوا ہے کہ یہ درخت پتھر جو ہیں، یہ نیچر جو ہے یہ پہچانتی ہے حضور کو۔ وہ بیسک سوال یہ تھا کہ سرکار کی ولادت مبارک سے پہلے دنیا میں کچھ ایسے معجزات ہوئے جیسے وہ آتش کدے کا بجھ جانا ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالی۔ جی، اسی طرح پھر جو معجزات میں ہوا، ایک تو کسرا کا جو آتش کدا تھا 1000 سال سے وہ جل رہا تھا اور کبھی بجھا نہیں تھا، بالکل کہ جس رات حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس رات اچانک وہ بجھ گیا۔ اسی طرح ان کا ایک دریا تھا، دریا ساوا اس کا نام تھا، وہ ساوا بھی کئی عرصے سے وہ بہہ رہا تھا، لیکن اچانک اس رات اس کا پانی خشک ہو گیا۔ یہ تمام علامات جو تھی، اسی طرح کیسر روم، اور ان کو اپنے تعمیرات پہ بڑا ناز کہ ہم جو تھے بڑے میگا سٹرکچر اپنے محلات کھڑے کیے، اس کے محلات کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی تھی اور وہ ہو گئے گر گئے۔ تو یہ جو آ رہے تھے، اب دیکھیں حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور، کہ آپ کے وجود مسعود کو نور بنا کر جب بھیجا گیا تو اس نور نے آ کر کائنات، اس دنیا کی ساری تاریکیوں کو ختم کرنا تھا۔ اور کیسر اور کسرا یہ دو استعارے تھے اس وقت، یوں سمجھیں، ظلم کے، جبر کے، تاریکی کے، جہالت کے، اور آ کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود نے وہ جو کم نور تھا، اس نور نے اس تاریکی کے اندر وہ دراڑیں ڈال دی کہ دنیا کے سامنے وجہ ہو گیا کہ یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ یتیموں کا والی آ گیا، یہ غلاموں کا مولا آ گیا، یہ وہ آ گیا ہے کہ کائنات کی جس کا ازل سے انتظار کر رہی تھی۔ کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں احد کے ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں کہ جب میں گزرتا تھا اور میری والدہ گزرتی تھی اور میں ان کے شکم اطہر میں تھا اور وہ پتھر میرے اوپر درود پڑھا کرتے۔ ایسے ہی ہے، یہ بخاری میں ہے، یہ صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور آپ نے فرمایا یہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ جی بالکل ایسا، بالکل ایسا۔